السلام علیکم ناظرین، اس وقت موجود ہے احمد خان نیازی کے ساتھ. ان کے ساتھ بات چیت کریں گے آنے والے دنوں کے تحریک کے حوالے سے، جو آج کے دن کے مصروفیات تھے ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عزیر آپ کا؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ سر. آج کا دن تو مصروف رہا، لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے. ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ کے کیا خیالات، کیا جذبات ہے، اور مومنٹم کیسے پکڑی ہے قوم نے، اور کیا فیصلے دیے ہیں قوم نے آپ بھی؟ دیکھیں، جو قوم ہے اس نے تو بہت پہلے سے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ جمہوریت ہے، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، تو قوم جو ہوتی ہے وہ سب سے جو اپنا بڑا فیصلہ جو سناتی ہے وہ الیکشن ڈے پہ سناتی ہے. تو 8 فروری کو قوم نے تو فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. حالانکہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو نہ ہمارا بیٹ تھا، نہ ہماری پارٹی انہوں نے اس ٹائم وہ کی ہوئی تھی. الیکشن کمیشن نے اس کو بین کیا ہوا تھا، تو اس کے باوجود ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو مختلف ٹکٹس پہ کھڑا کیا، اور تب بھی قوم نے وہ جو نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان کے نظریے پہ ووٹ دیا. تو وہ تو 8 فروری کو ہی قوم نے اپنا سنا دیا تھا فیصلہ. لیکن جس طرح یہ ناجائز حکومت ہے اور اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پھر ایک ظلم کی انتہا کر دی قوم کے اوپر، جس طرح انہوں نے 2-3 سال سے جب رجیم چینج کے بعد سے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے قوم کے مینڈیٹ کو ٹھکرا دیا، اور ابھی تک وہ اس مینڈیٹ کو مان نہیں رہے. ایک ناجائز حکومت ہے جس کے میرے خیال میں مشکل سے 10-15 سیٹیں تھیں ان کی قومی اسمبلی میں، اس کو انہوں نے زبردستی ہمارے اوپر بٹھا کے روز ان سے یہ آئین تبدیل کرا دیتے ہیں، اور آئین کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی ہیں. تو اینی ویز ہم لوگ اور قوم، اگر آپ آج بھی دیکھ لیں 14 اگست، کل 13 اگست کو خان کی کال پہ جس طرح قوم نکلی، تو وہ تو آج بھی خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور 25 کروڑ عوام پوری کھڑی ہے خان کے ساتھ. تو ہم تو اپنی احتجاج جاری رکھیں گے. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے سیاسی پارٹی کے مطابق. تو ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمیں خان کے نظریے پہ، خان کی رہائی، خان نے جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا وہ جب تک ہمیں نہیں ملے گی. جسمانی آزادی تو ہمیں مل گئی تھی 14 اگست کو، 1947 کو جسمانی آزادی ہمیں مل گئی، لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ جو ہے انہوں نے ابھی بھی اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جس طرح انہوں نے ہمارا قید ہمیں کیا ہوا تھا، تو آج تک ہمیں 75 سال سے انہوں نے قید کیا ہوا ہے ہمارے دل اور دماغ کو. تو ہم اب اس غلامی کو نہیں مانتے. ساری قوم نے، آج بھی آپ دیکھ لیں، ساری قوم نے اس غلامی کو ٹھکرا دیا ہے، اور اب ہم حقیقی آزادی لے کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ. سر، احتجاجوں میں لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کچھ مطالبات کرتے ہیں. ہم جب ان کی آواز سنتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوں پہ، ہمارے جذباتوں کے مطابق ہماری لیڈرشپ فیصلے نہیں کر رہے. اس لیڈرشپ میں چند لوگوں کو یہ قوم ٹارگٹ بھی کرتی ہے پھر. تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر غلط فہمیاں ہیں تو وہ بھی دور کروا دے، اگر نہیں ہے تو قوم کو کیا پیغام ہے، یا لیڈرشپ کو کیا پیغام ہے؟ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ آپ یہ کیا کہتے ہیں چلا رہے ہیں تبدیلی فورس. عزیر، آپ یہ پوری ٹیم آپ نے پورے پاکستان میں بنائی، اور یہ خان کے نظریے کو لے کے آپ چل رہے ہیں. تو خان کا نظریہ تو یہ ہے، دیکھیں خان کے نظریے کے مطابق، اور آپ بھی ہمیشہ ماشاءاللہ بھی آپ بیٹھ کے مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کا کیا کہتے ہیں ٹارگٹ کیا ہے، آپ کس چیز کو فوکس کرتے ہیں، کہ خان کا نظریہ جو ہے ہم بیسیکلی اس کو لے کے چلیں. ہم نے کسی ایک بندے کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے ایک بندے کو لیڈر نہیں ماننا. جس طرح خان صاحب ہیں وہ ایک نظریہ لے کے چل رہے ہیں، تو ہم تو خان نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ نظریے کو لے کے چلیں، آپ ایک شخصی غلامی میں نہ جائیں، ایک نظریے کو لیں. جس طرح حقیقی آزادی ہے، خان صاحب بات کرتے ہیں رول آف لاء کی، خان صاحب بات کرتے ہیں انصاف کی. تو ہمیں تو یہ نظریہ لے کے چلنا ہے، چاہے وہ آپ لے کے چلیں تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. پوری قوم جو ہے وہ خود اس ٹائم ایک لیڈر مطلب بن چکی ہے. وہ جس طرح میں نے یہ احتجاجوں میں دیکھتا ہوں کہ 70 سال کا بندہ بھی، 50 سال کا بندہ بھی، 30 سال کا بندہ بھی ہوتا ہے اندر، 20 سال کا بندہ بھی ہوتا ہے، اور 5-6 سال کے بچے بھی عمران خان کے نظریے کے نعرے مار رہے ہیں. یہ نظریہ اس ٹائم ہمارے ڈی این اے میں کوڈنگ ہو گئی ہے، اس کی کوڈ کر دیا خان صاحب نے، کوڈنگ ہو گئی ہے اس کی. یہ نظریہ اب صرف 70 اور 50 سال لوگوں کا نہیں ہے، یہ نظریہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ نظریہ اب گھس گیا. یہ جو حکمران ہے، جو نااہل قسم کے، بیوقوف قسم کے حکمران ہیں، جو زبردستی زور سے، جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ انہوں نے میرے خیال میں ہسٹری بھی نہیں پڑھی، کہ جب جب آپ نظریے کو دباتے ہیں تو نظریہ اور باہر نکلتا ہے.
اور زور سے آتا ہے باہر. جب جب آپ انقلاب کو دباتے ہیں انقلاب اور زور سے باہر نکلتا ہے. انہوں نے یہ ہسٹری نہیں پڑھی. ہر جگہ آپ دیکھ لیں 100% جدھر جدھر نظریے کو انقلاب کو دبایا گیا ہے وہ اور زور سے نکلا ہے باہر, اور زیادہ تشدد زور سے وہ باہر نکلتا ہے. انہوں نے ہسٹریاں نہیں پڑھی. تو ان کے لیے بھی وہی ہے, آپ خود سڑکوں پہ نکل کے دیکھ لیں کہ جو نظریہ ہے یہ دبانا چاہتے ہیں وہ نظریہ کتنا اس ٹائم پاپولر ہے. تو یہ تو آنے والی نسلیں بھی اس نظریے پہ, آپ دیکھ لیں, میرے خیال میں اب انڈر 25 ایج ہوگی آپ کی. آپ لوگوں نے تو میرے خیال میں عمران خان کو کرکٹ میں نہیں دیکھا جب وہ کرکٹ سٹار تھا نا. ہم نے تو کرکٹ, ہمارے لیے تو چلے, ہم تو کہتے ہیں وہ کرکٹ سٹار تھا تو ہمارا ہیرو تھا. آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا, آپ لوگوں نے تو اس کی نظریے پہ اس کو جوائن کیا ہے. تو آپ لوگ ہمارے سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں اس ٹائم, میں نے جو آپ باہر جا کے دیکھ لیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی میری ایج والے لوگ مر جائیں گے تو عمران خان بھی ختم ہو جائے گا, اس کا وہ جو لوگوں میں اس کا جو پیار ہے ختم ہو جائے گا, تو آپ نے تو اس کو کرکٹ میں دیکھا ہی نہیں ہے, اور آپ اس سے ہم سے زیادہ طریقے سے اس نظریے کو کیا کہتے ہیں پکڑ کے تھامے ہوئے ہیں. تو یہ نظریہ جو ہے اب وہ نظریہ فتح ہو کے ہی دم لے گا, اس سے پہلے نہیں لے گا. سر ایک سوال بہت اہم ہے. جب علیمہ خانم یا عمران خان کی دوسری بہنیں ملاقات کے لیے جاتی ہیں تو وہ بیچاری گرمی میں دھکے کھاتے ہیں, وہاں پہ پولیس والے انہیں ذلیل کرتے ہیں, ملاقات کرنے نہیں دیتے. تو کارکنان کا یہی پیغام ہے کہ کارکنان اگر جائیں گے تو پکڑ دکڑ ہوگی, معاملات خراب ہوں گے. لیڈرشپ کیا کر رہی ہوتی ہے, پارلیمنٹیرینز اتنی بڑی تعداد میں جو ہوتی ہے وہ کیوں پریشر نہیں ڈالتے, وہ کیوں دباؤ نہیں ڈالتے ملاقات کروانے کے لیے, کیوں نہیں جاتے علیمہ خان صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ ہفتے میں ایک دن ہی تو ہوتا ہے منگل کا, تو ان عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یہ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ سب جاتے ہیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ ایک بیسکلی پلان دیا ہوا ہے لیڈرشپ کو, اس پلان کے مطابق وہ جاتے ہیں سب. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ تنقید دیکھیں کرنی چاہیے, ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے, صحت مند چیز ہوتی ہے تنقید کرنا. جب تک ہم ایک دوسرے پہ, کیونکہ ہم سیاسی پارٹی ہیں, جب تک ہم ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کریں گے تو ہمیں ایک دوسرے پتہ کیسا لگے گا کہ ہماری غلطی کدھر ہے. لیکن جو بھی تنقید ہو وہ منفی نہ ہو, ایک پازیٹیو. اس کے لیے ہم اپنے لیڈرشپ پہ, میرے پہ بھی کوئی تنقید کرے تو ایک پازیٹیو رزلٹ کے لیے وہ تنقید ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے یا ہم ایک دوسرے کو گندا کرنے کے لیے تنقید کریں. تو پازیٹیو تنقید بالکل جائز ہے, کرنی چاہیے, وہ ہر انسان کا حق ہے. پیغمبروں پہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ اکرام خلفۂ راشدین خلافت کے دور میں, ان پہ بھی کتنے لوگوں نے, یہودی آ کے تنقید کرتے تھے تو وہ کیا ان کو گلے اتروا دیتے تھے ان کے, کہ ان کو قتل کر تو بٹھاتے تھے. قاضی آتا تھا, وہ پوری تنقید یا جو بھی ان کی کیا کہتے ہیں شکایت ہوتی تھی وہ کرتے تھے اور اس پہ فیصلہ ہوتا تھا. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے, لیکن جو بھی لوگ آپ کہہ رہے ہیں تنقید جب بھی کریں تو اس کو ایک پازیٹیولی کرنی چاہیے. اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر کوئی, ابھی بھی ہم جب ریلی پہ نکلے تو سارے آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے, اور جب وہ علیمہ خان جاتی ہیں تو ادھر بھی سارے جس طرح جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں. بالکل. سر آخری سوال, تبدیلی فورس کے حوالے سے آپ کو بریف کر دیا گیا ہے کہ یہ کس مقصدوں کے لیے یا کن مقاصد کے لیے بنی ہے, اور کیا تحریک چلائیں گے اور کیا آپ کردار ادا کریں گے اس میں. تو تحریک کے جو نوجوان ہیں جو تبدیلی فورس کو مینیج کرتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آگے کس طرح بڑھے, اور جو قوم ہے جو ابھی تک تبدیلی فورس کو جانتے نہیں ہے, جو جن کو اس مقاصد کا پتہ نہیں کہ تبدیلی فورس بنی کیوں, اس کے مقاصد کیا ہوں گے, تو ان کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیں, آپ جو بات کر رہے ہیں, جو آپ کا بیسکلی ٹارگٹ ہے, جو مشن ہے, وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کا نظریہ آپ نے اس کو چلانا ہے. آپ نے جب تک ہم شخصی غلامی سے نہیں نکلیں گے نا, اور جس طرح آپ بڑی اچھی بات کی کہ جب تک ہم نظریے کو نہیں فالو کریں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. جب ہمیں اس نظریے کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر کوئی بھی بندہ جو, دیکھیں لیڈرشپ ہوتی کیا ہے, پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں. لیڈرشپ وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ 40,000 بندے کے پیچھے لگا کے جا رہا ہے روڈ پہ اور وہ لیڈر ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کرے, اس میں ٹاپ اس کا رزلٹ آ رہا ہو, وہ جو بھی کام ہو دنیا کا, نوکری ہو, کاروبار ہو,
जो भी उसका काम है, तो वो लीडर है उस कौम, उस चीज का लीडर है, वो लीड कर रहा है उस चीज को। एक बंदा जो झाड़ू दे रहा है, अच्छे तरीके से झाड़ू दे रहा है, तो वो भी लीड कर रहा है अपने पेशे में। तो लीडरशिप जो होती है, वो कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज हर किसी में होती हैं। अगर वो बंदा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जो आपने नजरिए को आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो बंदा भी नजरिए को लेके चलेगा और उसको प्रीच करेगा, मतलब उसकी एजुकेशन लोगों के आगे करेगा, तो वो लीड करेगा। तो इसीलिए आप ये ना देखें कि मैं निकलूंगा या कोई और एमएनए या कोई एमपीए या कोई ओहदेदार निकलेगा तो हम निकलेंगे। ये नजरिया हर किसी के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये नजरिया हर किसी के लिए है। आप लोगों ने इतनी अच्छी ये तब्दीली फोर्स बनाई है, तो आप इस नजरिए को लेके चल रहे हैं, तो इसमें अल्लाह आपको कामयाबी दे। और सबको मैं चाहता हूँ कि आपको फॉलो करें, लेकिन जो काम भी करें पॉजिटिव होके करें। इसमें आपको मुश्किलात भी होंगी, तो मुश्किलात को फिर फेस करना होगा, उसके आगे खड़ा होना होगा। और इसमें कभी आपको, देखिए, हमेशा एक चीज़ इस तरह नहीं जाती, ऊपर नीचे जाती है। तो ऊपर नीचे जब भी जाए तो आपने उसके आगे खड़ा होना है, उसको बर्दाश्त करना है, और उसके बाद जो आप निकलेंगे उसमें से अच्छे तरीके से, तो वो जो है आपकी कामयाबी, इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।